जुम्मतुल मुबारक के दिन अल्लाह समद का अनमोल वजीफ़ा पिछले जुम्मे मुबारक सुबह पढ़ा था, शाम को एक बंदा आकर आपको पैसे दे जाएगा। आप भी ये वजीफ़ा करके देखिए। चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, ये जुम्मतुल मुबारक के दिन का वो ताकतवर वजीफ़ा है कि आप लोग अगर अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा अगर इस वजीफ़े को जुम्मतुल मुबारक वाले दिन पढ़ लेते हो, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए ये वजीफ़ा पढ़ के जो मांगना हो आप लोग मांग लेना। आप लोगों के लिए कोई भी हाजत हो, कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी हो या वजीफ़ा हो, आप लोग जुम्मतुल मुबारक वाले दिन 1 मिनट का वक्त निकाल कर ये अमल कर लेना। सारी ज़िंदगी झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दोगे। आज जुम्मतुल मुबारक वाले दिन का ये वजीफ़ा मेरे वो बहन भाई लाजमी पढ़ लें जो क़र्ज़ों में डूब चुके हैं, जिनका बाल बाल क़र्ज़ों में जकड़ा गया है, जिनके क़र्ज़दार रात दिन परेशान करते हैं। गैब से इतनी दौलत मिलेगी, इस वक्त कर्जदारों के इनके पैसे वापस कर दोगे। पूरी दुनिया में जब भी आप लोगों के सामने ये वीडियो जुम्मतुल मुबारक जुम्मे वाले दिन आए, आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ लेना। इस वजीफ़े को आप किसी भी जुम्मे को पढ़ सकते हैं। ये हो आज जुम्मा वाला दिन है, ये वीडियो अपलोड हो रही है, आज जुम्मे को आपको लाजमी ये वजीफ़ा पढ़ना चाहिए। आप लोगों को कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कोई बीमारियां हो, कोई ऐसा बंदा भाई बहन जो है वो बे औलाद हो, कोई भाई बहन ऐसे हो जिनके अपने बच्चियों की शादी का मसला हो, घरों में लड़ाई झगड़े हो, फाक़े हो, गरीबी हो, गुर्बत हो, मुफलिसी हो, लाचारी हो, इस वजीफ़े को आपको 1 मिनट निकाल कर पढ़ लेना है। गैब से इतनी दौलत मिलेगी कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की तमाम परेशानियां फौरी तौर पर हल हो जाएगी। क्योंकि आज के दौर में अगर इंसान के पास सबसे जो अहम चीज़ है वो पैसा है, अगर ना हो तो तमाम हर परेशानियां इंसान को देखनी पड़ती है। तो आप लोग ये वजीफ़ा पैसों को फौरी हासिल करने के लिए जुमे वाले दिन किसी भी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। आप लोग कोशिश करना जुमे वाले दिन ये वजीफ़ा 1 मिनट निकाल कर पढ़ लेना। ये वजीफ़ा इतना आसान है कि कोई छोटा बच्चा भी पढ़ सुकून से आराम से ये वजीफ़ा पढ़ेगा। आप लोग जुमे वाले दिन सिर्फ एक वजीफ़े को जो पढ़ने की पाबंदी है कि दिन की पाबंदी है कि जुमे को आपको ये अमल करना है। जुमे वाले दिन रात को 12 बजे से पहले आपको ये वजीफ़ा कर लेना है और अल्लाह ताला की रहमत पर यकीन करते हुए ये वजीफ़ा शुरू करना है। अल्लाह ताला की सबसे बड़ी भारी सिफ़ात इसके रहमान और रहीम होना है। चुनाचा अल्लाह ताला से अपनी सबसे अफजल किताब का आगाज़ है ये अपने इन दोनों सिफ़ात के ज़रिए ज़िक्र के साथ किया है। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है और निहायत रहम वाला है। अगरचे वो परवरदिगार भी है, लेकिन इसका गौहर के बाद के मरहले में किसी का मुक़द्दर बनता है। इब्तिदा इसकी रहमत से होती है। ख़ुद कुरान मजीद में इरशाद होता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने अपने ऊपर रहमत नाज़िम करार दी है और इस रहम करने वाले परवरदिगार की रहमत का अंदाज़ा यही से लगा जा सकता है कि इसने अपने दीन रहमत और अपने रसूल को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है। अब मुसलमान की ज़िम्मेदारी भी ये है कि वो उम्मत रहमत बनकर अपने तारुफ करवाएं। अगर हमें अल्लाह की रहमत को समझना है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से समझ सकते हैं, जिसका मजमून है ये है कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर कुछ लोग बैठे थे, इनमें कुछ ख़वातीन भी थी। इसी सना में एक खातून आगोश में मौजूद बच्चा रोने लगा। फितरी और तभी तागुज़ों को पूरा करते हुए वो औरत अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी। आपने अपने पास बैठे लोगों से सवाल किया, क्या तुम लोगों को नज़र में ये औरत कभी अपने बच्चे को आग में फेंक सकती है? सहाबा इकराम ने जवाब दिया, नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदों की निस्बत इस माँ से भी ज़्यादा मेहरबान है। अल्लाह ताला के पास रहमत के सिवा 100 हिस्से हैं। अल्लाह ताला ने इसमें से एक हिस्सा जिन्हों इंसानों कीड़ों मकोड़ों में उतारा है। इसी वजह से वो आपस में एक दूसरे से नरमी और रहम का मामला करते हैं। इसी वजह से जानवर अपने बच्चे पर प्यार रखता है। 99 हिस्से अल्लाह ताला ने बिछा रखे हैं, जिसके ज़रिए अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने बंदों पर रहम फरमाएगा। अगर इंसान दूसरे इंसान पर रहम करेगा तो अल्लाह ताला ने इससे रहमत मग़फ़िरत का वादा किया था। अल्लाह ने इंसानों में एक ऐसी सिफ़त पैदा की है जिसमें से एक इंसान दूसरे इंसान से नरमी शफ़क़त से पेश आता है और वो रहम की सिफ़त है। अगर इंसान दूसरे इंसान पर रहम करेगा तो अल्लाह ताला ने इसे रहमत व मग़फ़िरत का वादा किया है। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं,
رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرمائے گا۔ تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یعنی اس کائنات میں اگر ہم انسانوں پر رحم کریں گے تو وہ جو پوری کائنات کا مالک ہے ہم پر رحم و کرم فرمائے گا۔ کیا ہی بہترین ذریعہ ہے اللہ کی رحمت کو پانے کا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں اور تخاوت وابستہ رکھے گا میں تجھ سے بخشر ہوں گا۔ تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں، مجھے کسی بات کا پرواہ ڈر نہیں ہے۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ کو چھونے لگے تو پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہ ہوگی۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر کے بیٹھا اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے لیکن میرے ساتھ کسی طرح کی شرک نہ کیا ہو تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا اور تجھے بخش دوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو پیدا کیا تو لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا، میری رحمت میرے غصے سے بڑی ہوئی زیادہ ہے۔ یہ تحریر اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پر موجود ایک انسان میں اللہ نے کسی قدر رحم رکھا ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ یہ ایک انسان کے رحم کی مثال ہے اور دنیا کے تمام مخلوق سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت اور رحم کرتا ہے، لیکن یہ بندوں کی بدخطی اور اللہ سے محبت نہیں کرتے، نہ ہی اس کا احکام کی تابعداری کرتے ہیں، پھر بھی اللہ اپنے رحم و کرم سے بندوں کو نوازتا ہے۔ آج انسانوں کی کثرت اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکی ہے۔ اللہ سارے لوگوں سے جب گناہ سرزاد ہو جاتا ہے تو ان کے ایسے خیال ہوتا ہے کہ اب اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت رحیم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ اگر ایک انسان کو اللہ رحمت کے بارے میں علم ہو جائے تو بھی انسان جنت سے نا امید نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ ایک مرتبہ اب آپ لوگوں کو میں وظیفہ بتاتی ہوں، جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ صرف دن کے پابندی ہے، جمعے کے دن پڑھنا ہے۔ اب جمعے کا دن آپ لوگ اگر اپنے گھر میں ہو تو گھر میں پڑھ لو، دکان میں ہو دکان پر پڑھ لو، جہاں کہیں اسکول، یونیورسٹی، کالج، مدرسے میں ہو، 1 منٹ کے لیے کہیں سے سکون سے آپ لوگ اطمینان سے الگ ہو جاؤ۔ بھیڑ سے رش سے لوگوں سے الگ ہو کر آپ لوگوں کو سکون سے بیٹھ جانا ہے اور 1 منٹ کا یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ جس ترتیب سے بتاؤں گی، جس طریقے سے بتاؤں گی، بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے اور وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، جو پریشانی ہو، اس کے لیے اللہ پاک سے خود آپ لوگوں کو دعا مانگنی ہے۔ ابھی وظیفہ ختم نہیں ہوگا اور آپ کی حاجت مراد پریشانیوں پر بھی ختم ہوگی، آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی۔ اللہ پاک کے حکم سے رزق، دولت، زندگی، موت سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ کر جمعے والے دن جو مانگنا ہوگا مانگ لینا۔ آپ لوگ اگر 1 منٹ کے لیے یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ پاک آپ کو 10 چیزیں عطا فرمائے گا۔ یہ طاقتور وظیفہ ہے، اپنا آزمودہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی وجہ سے جس کو آج تک بتایا ہے، جس کے میں نے جمعے والے دن کا یہ عمل بتایا ہے، اس کی زندگی میں فوری طور پر اس کی کامیابی ملنا شروع ہو گئی ہے۔ کچھ لوگوں کو کے کاروبار بند تھے، وہ شروع ہو گئے۔ کچھ لوگوں کی ملازمت نہیں مل رہی تھی، ان کو ملازمت ملنا شروع ہو گئی۔ کچھ میرے بھائی بہنوں میں بے شمار قرضے تھے، قرضداروں نے ان کا جینا حرام کر دیا تھا۔ جمعے والے دن انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور ان کی پریشانی فوری طور پر ختم ہو گئی۔ تو آپ لوگوں بھی جتنی بھی پریشانیاں ہوں، جتنی بھی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہو، یہ وظیفہ پڑھ کر دعا مانگ لینا۔ اب اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ آپ لوگ سمجھ لیں کہ کس طرح پڑھنا ہے یہ وظیفہ۔ سب سے پہلے آپ لوگ سکون سے اطمینان سے بیٹھ جائیں جہاں کہیں موجود ہوں اور 1 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو، جو درود پاک پڑھنا چاہیے، آپ لوگ 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک جب آپ لوگ
پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو یہ وظیفہ اسکرین پر جو آپ کو دکھ رہا ہے اللہ الصمد کا وظیفہ، آپ لوگوں کو اس وظیفے کے ساتھ 2-3 چھوٹے چھوٹے وظائف ملا کے پورا یہ ایک عمل کرنا ہے۔ بہت آسان عمل ہے، 1 منٹ سے کم وقت میں پورا ہو جائے گا۔ آپ لوگ یہ عمل کر دیں گے درود پاک پڑھنے کے بعد۔ جو پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو اپنی جو میں بول رہی ہوں وہ وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ الرحمن الرحیم، وہ وظیفہ آپ کو کسی طرح پڑھ لینا ہے۔ 1 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسری مرتبہ پڑھیں، 2 مرتبہ پڑھنے کے پڑھ لیا، پھر تیسری مرتبہ بھی پڑھ لیں، صرف 3 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ پھر یا اللہ یا رحمان الرحیم درود پاک پڑھنے کے بعد جو پہلا وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 1 مرتبہ ہو گیا، پھر دوسری مرتبہ پڑھ لیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں کو اچھی طرح گن کر 11 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب بھی 11 مرتبہ یہ وظیفہ بھی آپ لوگ پڑھ لیں تو آپ لوگوں کو 1 مرتبہ فوراً سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ لوگوں کو 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آخر میں آپ لوگوں کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ لوگوں کو شروع سے اپنی اسکرین اوپر دکھ رہا ہوگا، میں بول رہی ہوں، وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے، اس کو کسی طرح پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے۔ اس وظیفے کو آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ پر پڑھ لینا ہے، سیدھے ہاتھ کے اوپر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد جمعے والے دن آپ کو آخر میں کرنا کیا ہے، اینڈنگ ویڈیو ہے، دیکھیے گا ویڈیو 1 سیکنڈ کی بھی سکپ نہ کیجیے گا، ورنہ آپ لوگوں کو پھر خود مجھے کہو گے کہ وظیفہ اثر نہیں کر رہا ہے، کیونکہ جب تک عمل کو سمجھو گے نہیں تو پورا دیکھو گے نہیں، ویڈیو کو تو غلطی کرو گے، دہراؤ گے، آپ وظیفہ کرو گے تو فائدہ نہ ہوگا۔ آخر میں جو وظیفہ آپ کے سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا ہے، سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، پھر اس کے برابر والی جو انگلی ہے سیدھے ہاتھ کی دوسری انگلی پر لوگوں کو 3 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، ٹوٹل 6 مرتبہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد تیسری انگلی پر 3 مرتبہ دوبارہ پھر سے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، اور آخر میں 2 مرتبہ چھوٹی والی انگلی پر اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ سیدھے ہاتھ پر 11 مرتبہ آپ کو اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو پہلے جو درود پاک آپ نے 1 مرتبہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، درود پاک کو آخر میں 1 مرتبہ فوراً پڑھ کر اب آپ کو کرنا کیا ہے، آپ لوگ پہلے تو اپنے گھر میں گریبان پر 1 مرتبہ پھونک مار دیں، اور پھر فوراً آپ لوگ اپنی الماری، اور اگر دکان پہ ہیں عمل کر رہے ہیں تو دکان کی گلے پر، دکان کے چاروں کونوں پر، اور اسی طریقے سے گھر میں کر رہے ہیں تو الماری پر، تجویر پر، گھر کے چاروں کونوں پر، اپنے آپ پر، اپنی جیب پر، اپنے پرس پر، جو اپنے گھر میں کسی پر دم کرنا چاہیے، 2-3 لوگوں پر، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے تو ان پر بھی آپ لوگ دم کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ لوگ ہر جمعے کو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگ مثال کے طور پر جمعے والے دن کسی وجہ سے بھول جاتے ہیں تو سوموار کو بھی آپ لوگ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ دیں، شیئر کر دیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ۔ اگر آپ کو کچھ بھی اس ویڈیو میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ لوگ پلیز کمنٹ کریں، میں اس کا جواب ضرور دوں گی۔